آپ کلام مقدس میں بہت سی عظیم عورتوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے عظیم الشان کام کیا، جو پرانے عہد نامہ کی ہیروز ہیں۔ چونکہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تب ہابیل جو پہلا شہید کہلایا جس نے خون کی قربانی پر ایمان رکھا، پھر اس کے فوراً بعد آپ نوح کو دیکھتے ہیں جس نے خدا کے حضور کشتی بنائی اور پوری دنیا پر اپنے اثر کو قائم کیا۔ نوح کا ذکر قابل ستائش ہے جس کا ذکر عبرانیوں 11 باب میں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد ابراہیم کا ذکر ملتا ہے جو ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ آپ اسحاق یعقوب کو اسی طرح دیکھتے ہیں اور یہ لسٹ جاری رہتی ہے۔ یعنی پھر داؤد اور ایمان کے اس کامل حصہ کے درمیان میں آپ ایک فاحشہ کو دیکھتے ہیں جس کا نام راہب فاحشہ تھا، اور روح القدس بہت محتاط نظر آتا ہے جب راہب کا ذکر نئے اور پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ وہ ایک فاحشہ تھی، وہ یرو کی رہنے والی تھی، وہ خدا کی امت میں شامل قوم کی نہیں تھی، اخلاقی معیار سے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس کا ذکر عبرانیوں 11 باب میں پایا جاتا ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ایک عظیم عورت بن گئی۔ روح القدس اس کے ذکر کو یوں بیان کرتا ہے تاکہ آپ اور میں ایک اچھا سبق سیکھ سکیں، کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے زندگی میں بڑے غلط کام کیے ہیں، اس لیے خدا نے کبھی مجھے موقع نہیں بخشا دوسرے لوگوں کی مانند۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس شخص تک پہنچ سکتا تھا لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا، یعنی میرا مطلب ہے کوئی موقع نہیں ملا۔ راہب اس سوچ نے مسیحوں پر بہت اثر کیا ہے، خاص طور پر ان لمحات میں جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو بری عادتوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی جنس کو تبدیل کر رہا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جو نئے کپڑے پہنتا ہے، ایسا شخص بہت دور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے راہب کے ذکر کو نوشتے کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے۔ عبرانیوں کا صحیفہ باب 11 آیت 31، روح القدس پالوس رسول کے وسیلہ سے اس کا ذکر یوں کرتا ہے، ایمان ہی سے راہب فاحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب ایک بار یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس کا ذکر اس باب میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کہانی کو جانتا ہوں جو پرانے عہد نامہ میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو عبرانیوں 11 باب میں رکھا گیا ہے جو ایسے دکھائی دیتا ہے جس کا وہاں کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن میں اصل کہانی جو کہ یشوع کی کتاب باب 2 میں ہے دیکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ وہاں دیکھیں تو ہم جانیں گے کہ راہب نے کون سا عظیم کام کیا تھا۔ جیسے ہی آپ اس باب کو نکالتے ہیں، آئیں اس دوران خدا سے دعا مانگیں۔ اے باپ، ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے باپ، مجھے اپنا مسا عطا کر تاکہ میں تیرے لوگوں کے ساتھ تیرے کلام کو بیان کر سکوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ خداوند کی تمجید ہو۔ یشوع باب 2 آیت 3، آئیں نظر کریں کہ راہب نے کیا کیا تھا جو قابل تعریف تھا۔ یہ بتاتی ہے کہ یرو کے بادشاہ، آیت 3، اور یرو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ 2 مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے۔ اب اس کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ یشوع نے یرو شہر کے باہر پڑاؤ لگایا تھا۔ اس نے چند جاسوسوں کے شہر میں سارے شہر کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا تاکہ دیکھیں کہ ان کے فتح کے کتنے فیصد مواقع ہیں۔ جیسے کہ یرو کی بہت مضبوط دیوار تھی اور ان جاسوسوں کی خبر حکومت کو ہو چکی تھی، بادشاہ کو پتہ چل چکا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ نے سنا تھا کہ وہ راہب فاحشہ کے گھر گئے تھے، اور اس نے راہب فاحشہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ اور یہ کلام بتاتا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ وہ آدمی یہاں آئے تو تھے، لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا چکے ہیں۔ اب جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ راہب ایک کسبی تھی، ایک فاحشہ تھی جس کو خدا کے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ آیت 3 میں بتاتی ہے کہ یرو کے بادشاہ نے راہب کے پاس لوگ بھیجے۔ اب بادشاہ یا راہب کوئی نومرید مسیحی نہیں تھے، یہ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو خود تو نجات یافتہ نہیں ہیں لیکن مسیح کے پاس آ رہے ہیں۔ یرو اس دنیا کو بیان کرتا ہے جس میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر ایک مساوی مماثلت دیکھیں گے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے۔ یہ بتاتی ہے کہ ان آدمیوں کو نکال لاؤ جو تمہارے پاس آئے تھے،
دوسرے لفظوں میں یعنی اے راہب تو خدا کے لوگوں کا میرے ساتھ سودا کر لے اور مجھے بتا دو کہ خدا کے لوگ کہاں چھپے ہیں تاکہ ہم ان کو نکال سکیں، ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ اور تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کے تھے۔ یہاں توجہ کرے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بادشاہ کی نسبت خدا سے زیادہ خوفزدہ دکھائی دیتی ہے، وہ خدا کے غضب کی بابت زیادہ پریشان ہے ان دو جاسوسوں کو لے کر بنسبت بادشاہ کے فرمان کے۔ آیت 9 میں اس نے جاسوس سے بات کی اور کہا مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ دنیا خداوند یسوع مسیح کی ہے، زمین اور اس کی ساری معموری یسوع مسیح کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ملک خدا نے تم کو دیا ہے اور تمہارا رعب ہم پر چھا گیا ہے۔ اب وہ پہلے آدمی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خداوند کا خوف، اس کا رعب پورے ملک پر چھا چکا ہے، اور ہم زمین پر جیسے جیسے ہونے والی باتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا خوف اور رعب قوموں پر اور زمین کے معاشروں پر چھا رہا ہے۔ ابھی درست طریقے سے دیکھیں کہ یہی ہے جس سے ہم گزریں گے، اور یہ وبائی امراض کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ اس لیے یسوع نے فرمایا کہ لوگوں کے دل خوف سے لرزاں ہو جائیں گے۔ یہ بڑا خوفناک ہوگا جب تمام لوگ مر جائیں گے، کیونکہ ان کا دل خوف سے بھر گیا تھا جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا جو ان پر آنے والی تھی۔ اسی لیے مسیحوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی توجہ خبروں سے ہٹا لیں اور اپنے ذہنوں کو حالیہ واقعات سے ہٹائیں اور اوپر دیکھیں جہاں سے آپ کی مخلصی ہو چکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ملک خداوند نے تم کو دیا ہے اور تمہارا رعب ہم پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گلے جا رہے ہیں۔ وہ آیت 12 میں کہتی ہے سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ ابھی یہاں دیکھیں اس نے کیا کیا، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ راہب نے ان دو جاسوسوں کو چھپانے کے لیے بڑا کام نہیں کیا۔ یہ وہ وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا نام عبرانیوں کی کتاب میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا، لیکن یہ حقیقی کام کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے کیا۔ یاد رکھیں کہ اس نے ایک کسبی کے طور پر شروعات کی، اور وہ آیت 12 میں کہتی ہے سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ، چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے کچھ چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا ہی کریں، کیونکہ میں نے آپ پر رحم کیا ہے، اپنی برکت بانٹی ہے، اس لیے مجھے بھی آپ سے وہی کچھ چاہیے جو میں آپ سے مانگوں گی۔ ابھی یاد رکھیں کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتی تھی، وہ کچھ بھی مانگ سکتی تھی کیونکہ وہ ایک کسبی تھی۔ وہ ان سے 30 چاندی کے سکے ہر ایک جاسوس کے مطابق مانگ سکتی تھی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ میری جان کو بچاؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم سب اکٹھے جائیں گے تاکہ بچ جائیں۔ حتیٰ کہ وہ کچھ بھی مانگ سکتی تھی جو وہ مانگ رہی تھی۔ لیکن یہاں دیکھیں جو اس نے مانگا کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ اب یہاں پر اس کسبی کے پاس موقع تھا مانگنے کا، جو کچھ چاہے وہ مانگ سکتی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھرانے کو بچا لو، میری ماں کو بچا لو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو بچا لو۔ اور اب یہ ایک ایسی قسم کی بات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو اور مجھے ہمارے خاندانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی بابت فکر مند ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں، بیٹیوں کے متعلق بھی اپنی بیویوں کی بابت بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ راہب کا عظیم الشان کام تھا جس کے وسیلہ سے وہ اپنے خاندان کو حقیقی سچائی کی بدولت بچا سکی۔ دیکھیں بعض اوقات ہم بہت زیادہ روحانی بن جاتے ہیں لیکن ہم اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے خاندانوں کو بھول جاتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر ہم پر پڑتا ہے۔ دیکھیں خدا کے شکر گزار ہیں کہ سسٹر لنکن خداوند کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن اگر لنکن خداوند کے ساتھ نہیں چلیں گی پھر میرے گھر بھی جہنم ہوگا۔ میں نے کہا پھر میرے گھر میں جہنم ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا گھر تو پہلے ہی جہنم بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وہاں خداوند کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ مسیحیت کا یہ مقصد نہیں، اور کلام مقدس بتاتی ہے کہ جب مرد یا عورت یا ان کی بیوی باہم متفق نہیں رہتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ ان کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ بس پھر یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی بیوی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق بھی فکر مند ہوں،
اور ہم اپنے بتیجیوں کو بھی خداوند کے گھر لا سکیں۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتی تھی۔ کلیسیا کو پچھلے 20 سالوں سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک نئی کار مانگے، آپ ایسے موسم کی برسات مانگے جو آپ کے لیے دولت کا سبب بن سکے، اور ہم اپنے پیاروں کی جانوں کے بارے میں فکر مند نظر نہیں آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ کتنے ہیں جو اپنے بتیجیوں بانجوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو دعا میں وقت گزارتے ہیں؟ اے خداوند، میری بیوی تیرے ساتھ مضبوطی سے چلتی رہے۔ اے خداوند، پہلے مجھے مضبوط بناؤ، پھر میری بیوی کو خداوند مضبوط بنا دے۔ میں حیران ہوں کہ ایسی دعا کتنے لوگ مانگتے ہیں، جبکہ راہب کے پاس یہ پسند تھی کہ وہ جو چاہے مانگ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے خاندان کی زندگیوں کی حفاظت مانگی، جبکہ وہ ایک فاحشہ تھی۔ لہٰذا آپ اس کی ایسی صورتحال کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا خاندان اس سے جدا رہتا ہو۔ میں اگر اپنے ذہن کے مطابق سوچوں تو شاید اس کا باپ ایک شرابی ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں خوبصورت میڈم ہو جس کی وجہ سے گھرانے کی عزت نہ ہو، قابل قدر نہ ہو۔ اس کے بھائیوں کا ذہن جھگڑالو ہو اور وہ دنگا فساد کرنے والے ہوں۔ اس کی بہنیں بھی فحشہ ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ ایک قابل قدر غیر متحرک خاندان ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی آواز کو سنیں کہ اس نے کہا کہ میں نہ صرف بچوں کو بلکہ میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی بہن اور سب جتنے لوگ ہیں میرے گھرانے کے، وہ محفوظ رہیں، یعنی ان کے جانور، بیڑے، کتے، سب کچھ محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہر وہ چیز محفوظ رہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ یہ ایک اچھی دعا ہے۔ کاش کہ میری بھی بہن ایسی ہوتی جو ہمارے خاندان کے لیے دعا کرتی اور مجھے بھی اس دعا میں شامل رکھتی، جس کا میں کبھی برا نہ مناتا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی اپنے اور بیٹیوں کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب خدا نے ہمیں چھوٹی بچی شکائنا عطا کی، ایسا پہلی بار واقع ہوا تھا کہ بہن لنکن کو تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کے واقع ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لوگوں میں لانے سے پہلے چرچ میں لے کر آئیں۔ اور جب پہلی دفعہ سسٹر لنکن نے شکائنا کو لے کر وہ چرچ آئیں، وہ بچوں کی ٹوکری میں جھول رہی تھی۔ ہم نے اس کو مصباح پر رکھا۔ بہن لنکن خدا کے حضور لپٹ گئیں اور کہا کہ اے خدا، یہ بچی میں آپ کو واپس دیتی ہوں۔ اور اس دن سے 18 برسوں تک جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، ہم نے خدا کے حضور اس کے لیے دعاؤں کی جانفشانی کی کہ اے خدا، اس بچی کو محفوظ رکھ، اپنے روح القدس سے اس کو بھر دے، اس کی زندگی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر۔ اور بالکل ایسا نہیں ہوا جب تک وہ 5 برس کی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ 6 برس تک بھی کچھ نہ ہوا، اور پھر 8 اور 9 برس کی عمر میں بھی کچھ واقع نہ ہوا۔ لیکن جب کہ وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی اور ہم اس سے کہتے کہ میرے بچے آپ چرچ جا رہی ہو، ابھی آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارے چرچ میں بچوں کی ایک مخصوص جگہ ہے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ چرچ آئیں یا نہ آئیں، بلکہ یہ ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ آیا وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آمین۔ لہذا آج میں ایسے مسیحیوں کی ضرورت ہے جو ہمارے گھر میں بطور مسیحی رہیں۔ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو چرچ میں لائیں، اور جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی واقع نہ ہوا، حتیٰ کہ وہ 13-14 برس کی ہو گئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ ہائی اسکول میں تھی، میں اس کے ساتھ جا رہا تھا جب وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، اور میں نے اس کی کار کی پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھا، وہاں پر شراب کے 6 پیکٹ رکھے تھے۔ میرا خیال ہے اس کو یہی کہتے ہیں، دراصل یہ بیئر تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس بچی کے لیے ہم نے دن رات دعائیں کی، اور یہاں اس کی کار میں شراب ہے۔ اور بالآخر میں نے اس کو مارا نہیں اور نہ ہی اس کی چیزوں کو توڑا، لیکن اس کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اور شراب پینا تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی گاڑی میں جس کی بھی ہو، فون آ رہا ہے، اس کو بند کرے کیونکہ یہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کو مارا نہیں اور نہ ہی اس کی کسی چیز کو توڑا، بلکہ صرف بتایا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے اپنے ماسی کی نشے کی کہانی کو بتایا، یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گی، لیکن ایسا ہرگز واقع نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کا کالج ہائی وے سے تھوڑی دور پر واقع تھا، لہٰذا جب وہ کوئی غلطی کرے گی تو میں اس کو دیکھ لوں گا۔ لیکن جب وہ واپس آئی اور میں نے تسلیم کیا کہ جب وہ وہاں تھی اور وہ واپس ڈرائیو کرتی آئی ہوسٹن سے ہوسٹن تک، ہر ہفتے کے آخر پر وہ ڈرائیو کر کے آتی کہ وہ ہماری پرستاروں کی ٹیم کے ساتھ پرستش کر سکے، اور پھر وہ چرچ سے واپس ڈرائیو کر کے ہوسٹن واپس چلی جاتی تھی۔ یہ بڑا اچھا کام تھا
جو وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے کر رہی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں ان سب دعاؤں کا اثر دیکھا۔ وہ تمام وقت جس میں ہم خدا کے حضور جھکے رہے، میرے بچے کو محفوظ رکھ، میرے بچے کو استعمال کر، اسے چھو، دیکھیں یہی راہ فاشا کی قوت کا راز تھا۔ اپنے خاندان کو خدا کے گھر میں لے آئی، وہ اس قابل ہو گئی تاکہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کر سکے۔ سنیے، یہ صرف راہب کے ساتھ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ نوح عبرانیوں کے 11ویں باب میں موجود نظر آتا ہے۔ آپ نوح کے متعلق ایک بات پر توجہ کریں کہ اس نے زبردست کشتی تیار کی۔ خدا کی ہدایت کی بدولت اس نے اپنے خاندان کو بچایا۔ جب وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، کشتی کس نے بنائی؟ اس کے خاندان نے۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جاؤ جا کر ہتھوڑا لے آؤ اور لکڑی کے اندر کیل ٹھوک دو۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کشتی کو کیسے تیار کیا، اور جب اس کے بیٹوں نے شادیاں کی، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی کشتی کی تیاری میں شامل ہو گئیں۔ بالکل اسی طرح ہم سب کو خدا کے کام میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ جانیں کہ خدا خاندانوں کو استعمال کرتا ہے۔ بہن لنکن اور میں اور شکائنہ، ہم سب ایک خاندان ہیں۔ اس چرچ کے اندر ہم اہم لوگ جو کام کرتے ہیں، بہن کورڈ اور اس کا بیٹا، سب خاندان ہے۔ وہ عرصہ دراز سے چرچ میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس چرچ کو بنایا ہے۔ بردر جیسپر، ان کی بیوی جارڈن، فلیشیا، یہ سب خاندانی طور پر کام کر رہے ہیں۔ لہذا خدا خاندانوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، نہ کہ کسی اکیلے کی بدولت۔ میں نے کہا کہ وہ خاندانوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ ابراہیم کو دیکھیں، وہ بڑی مضبوطی سے خدا کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ اسحاق بھی، جب اس کا باپ اس کے گلے پر چھری چلانے والا تھا، خدا کے کلام نے اس کی زندگی کی امید کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ آپ اسحاق کی زندگی کو خدا کے ساتھ اتنی ہی مضبوط دیکھتے ہیں جتنی ابراہیم نے زندگی کو گزارا۔ اسی طرح جسے بطور نمونے کے اسحاق نے خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ویسے ہی اس کے بیٹے یعقوب نے بھی خدا کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ سنیے، بچے بالکل اسی طرح زندگی نہیں گزارتے جیسے انہیں آپ کہتے ہیں۔ بچے بالکل اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی آپ ان کے سامنے گزارتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ ویسے نہیں رہتے جیسا آپ ان سے کہتے ہیں، بلکہ وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے آپ کو زندگی گزارتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، کئی برسوں سے شکائنہ، ابھی وہ تھوڑی عمر کی ہو چکی ہے، میں اس کی عمر نہیں بتاؤں گا، لیکن اس نے اپنے باپ اور ماں کو کبھی کسی ہفتے ایسے ہرگز نہیں دیکھا جب اس پل پر موجود نہ ہو، خدا کی منادی کرتے ہو۔ اور میں تو کئی برسوں سے ایسا کر رہا ہوں۔ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایسی ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ اوہ میرے خدایا، ایسا تو کئی بار مجھ سے ہو چکا ہے، تاکہ میرے اپنے رشتہ دار میرے پاس آتے ہیں جن کے بچے ابھی 23 سال کے ہیں، مکمل طور پر ممکن ہے وہ ایسے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو چرچ لاتا ہوں، آپ کیا ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے۔ آپ ان کو اس وقت سے چرچ لائیں جب وہ ابھی 5 برس کے تھے۔ آپ ان کو اس وقت لائیں جب وہ ابھی بچے ہی تھے، تب آپ ان کو درخت کی مانند موڑ سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، اور ان کی پرورش ویسے کر سکتے ہیں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی کار کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی کار کو بھی پھاڑ دیں گے۔ یہ جھکیں گے نہیں۔ لہذا راہب کا زبردست کام جو اس نے کیا، کہا کہ میرے خاندان، میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی اور میری بہنوں کی جان کو محفوظ رکھیں اور ان کی جانوں کو موت سے بچائیں۔ پس جاسوس اس بات کے لیے مان گئے۔ سو دیکھ، جب ہم اس ملک میں آئے تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور اپنے بھائیوں، بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یسوع مسیح کے خاص لہو کو بیان کرتی ہے، اور جو کچھ آپ خاندان کو دے سکتے ہیں انہیں یسوع مسیح کا لہو دے، اور ان کو اپنا ایمان اس پر رکھنے دیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ اس زمین پر ہمیں کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی ہے، کچھ بھی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی بے رحمی اس کے خوف سے پوری کلیسیاں شور مچا رہی ہیں۔ اس چیز نے ہم سب کو شامل کر لیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر فوسکی کہہ رہے ہیں کہ CDC کے بائیں جائیں دائیں جائیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے کہ نہیں، درمیان میں رہیں، اور ہم سب ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ کیا ہوگا جب تم مر جاؤ گے، اور ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں مروں گا، آپ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے کیسے زندہ رہنا چاہیے، یہ اصلی سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو اس سرخ رنگ کی سوت کی ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا۔ نوٹ کریں کہ یہ وہی کھڑکی ہے جہاں سے وہ یرو شہر سے باہر نیچے اترے تھے، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں، بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع رکھنا۔ دوسرے لفظوں میں جاسوس نے کہا کہ ان سب کو اپنے گھر میں لے آؤ۔ اور اس سب کا ہمارے نزدیک کیا مطلب ہے؟ سب کو خدا کے گھر میں لے آؤ۔
ایسی جگہ پر ان کو لے آؤ جہاں ان کی روحانی زندگی محفوظ ہو۔ حال ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا، وہ شخص کسی دوسری پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کو جنس پرستی کی تعلیم دی گئی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری جنس میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں نہیں لاتے تب دنیا کی بریائی خدا کے کلام کی نسبت ان پر غلبہ پا لیتی ہے اور آپ بہت جلد ان کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن جاسوسوں نے کہا کہ اپنے سارے خاندان کو اپنے گھر میں جمع کر لیں، پھر جو کوئی میرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کو خدا کے گھر نہیں لاتے ہیں، ایسا مت بتائیں کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ تصور کریں سب کے ساتھ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ دنیا میں گم ہو جائیں گے، لہذا مجھے تھوڑی جلدی کرنی پڑے گی کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پس یشوع اور خدا کے لوگ جب یریحو کی دیواروں کے پاس پہنچے، وہ دیواریں بہت مضبوط تھیں جن پر 2 گھوڑوں کے رتھ ایک ساتھ بھاگ سکتے تھے، لہٰذا یہ اتنی مضبوط اور گہری دیواریں تھیں جن کے درمیان لوگ رہتے تھے اور جہاں ان کے گھر تھے۔ یریحو اپنے وقت کا ناقابل تسخیر شہر تھا۔ آیت 20، پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگوں کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ لہذا یریحو ایک ایسی دنیا تھی، اور بالکل جس طرح اس دنیا کا نظام بالکل گر کر صاف ہو جائے گا۔ ابھی یہاں ایک بات ہے، راہب کا گھر یریحو کی دیوار کی اسی طرف تھا کیونکہ اس نے جاسوسوں کو کھڑکی کے ذریعہ سے رسی کی بدولت نیچے اتارا تھا، اور جو ہی وہ دیواریں زمین بوس ہو گئیں وہ سوچنے لگی کہ شاید اس کا گھر بھی گر گیا ہوگا کیونکہ جو کچھ اس کا چھت کے اوپر تھا وہ بھی گر چکا تھا۔ لیکن آیت کس بتاتی ہے، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، یعنی یریحو میں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بیل، کیا بیٹ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اسے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب کو بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا، جس کے معنی ہے کہ وہ قائم رہی۔ اس نے سچے نشان کا کہا، میرے خاندان کو محفوظ کر لو، میرے خاندان کو بچا لو۔ جب یریحو گر گیا تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے گھر کی اینٹیں تک مسمار ہو چکی تھیں، جبکہ اس کا سارا خاندان اس کے گھر میں موجود تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ان سب کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اس کے سارے خاندان کو نکال لیا۔ یہی وہ بات ہے جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آپ کے خاندان کو نکالنے کے قابل ہے، وہ آپ کے سارے خاندان کو بچانے پر قادر ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان میں سے بعض بے یقین ہوں، وہ منکر اور مشرک بھی ہو سکتے ہیں، وہ مختلف جنس کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا اس قابل ہے کہ وہ ان سب کو نکال لے، لیکن آپ ہی ہیں جو ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس خدا کے کان لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے دعا کر سکیں۔ اپنے بچوں کو جہنم میں مت جانے دیں، اپنے بچوں کو جہنم میں مت جانے دیں۔ اگر وہ اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ شیطانی تعلیم نظام کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ عوامی اسکولوں میں بھیجے جاتے ہیں تو ان کو بریائی کی تعلیم دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کی اتنی عمر نہیں ہوتی کہ وہ جنسی تعلقات کو سمجھ سکیں، جبکہ وہ انہیں جنسی تعلیمات دیتے ہیں۔ وہ ایک جنسی خدا کے زیر تعلیم رکھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جنسی تعلق کبھی بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر لانے کی ضرورت ہے جہاں پر خدا کے کلام کی منادی مضبوطی سے کی جاتی ہے تاکہ وہ ان برائیوں کا مقابلہ کر سکیں جو آپ پر منحصر ہے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جہنم مت جانے دیں، اپنے شوہروں اور اپنی بیویوں کو جہنم میں مت جانے دیں، ان تمام لوگوں کو جہنم مت جانے دیں جو آپ کے قریبی ہیں۔ سنیے،
ہر ایک یسوع مسیح کو نہیں چنتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کچھ لوگ جہنم بھی ضرور جائیں گے، اسی لیے ہر کوئی یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے آئیں آپ اور میں وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کا خاندان ہے، میری بہت سی جوان بہنیں جو خدا کے نزدیک نہیں ہیں جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے، یہ میرا کام ہے کہ میں ان سب کے لیے دعا کروں۔ میری ماں ہے جو 87 برس کی ہو چکی ہے، وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے، وہ تھوڑا بہت خدا کے نزدیک ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا کام ہے کہ ان کے لیے دعا کروں، ان کے لیے دعا کروں جو ابھی بامشکل سوچ سکتی ہیں، لیکن مجھے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا خدا ان کی مدد فرما، ان کی اس عدم دلچسپی میں بھی مدد فرما۔ یہ آپ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ سوچیں، اگر ایک فاشا عبرانیوں کے صحیفہ کے 11ویں باب کا حصہ بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اپنے خاندان کو وہاں گھر میں لے آئی۔ میرا خیال ہے آپ کو اور مجھے بھی ویسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ آج ہم نے تیرے نام کو جلال دیا ہے۔ اے خدا، تو نے ہم سب کو خوبصورت ریکارڈ دیا ہے کہ ایک فاشا کیسے ایمان کی بدولت سادگی سے اس قابل بنی، نہ ہی اس نے اپنے خاندان کو کھویا، نہ ہی اپنے باپ اور اپنی ماں کو کھویا، اور نہ ہی اپنی بہنوں اور بھائیوں کو، بلکہ وہ اپنے خاندان کے لیے ڈٹ گئی۔ اے باپ، اپنے روح القدس کا مسا عطا کر تاکہ ہم بھی سرخ ڈوری کے نشان کو اپنے خاندانوں پر قائم رکھ سکیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے کلوری کے لہو کو ہر طرح سے غیر سنجیدہ عملیات اور گمراہ شدہ اپنے رشتہ داروں اور بیویوں کے لیے قائم کر سکیں، تاکہ ہم اپنے خاندان کے سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں، تاکہ وہ قادر مطلق خدا کی آواز کی بدولت جمع ہو سکیں۔ اے باپ، آج کے دن ہم تیرے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ سب آج اس کمرے میں موجود اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ بے شک آپ سب کے بھائی بہن، بیوی، ماں باپ، سبھی رشتہ دار ہیں۔ بے شک بھتیجے اور بھتیجیاں بھی، وہ سب خدا کے اتنے نزدیک نہیں ہیں جتنے ان کو ہونا چاہیے۔ آئیں خدا کے نزدیک جانا شروع کریں ان تمام گمشدہ جانوں کے لیے۔ اے باپ، اس وقت ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ اے خداوند، بے شک آج یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی روزمرہ کی رفاقت آپ کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ اے باپ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان کو اپنے نزدیک لے آ، تاکہ تو ان کی زندگیوں، ان کی جانوں کو چھو سکے۔ اے باپ، تو ان سب کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو میں چھپا لے۔ اے باپ، ہمارے خاندان جو تجھ سے دور ہیں، وہ اتنے تیرے نزدیک نہیں ہیں جتنے ان کو ہونا چاہیے۔ اے باپ، ہم اپنے خاندانوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہیں، اس لیے اے باپ اپنا اطمینان ان کے دلوں کو بخش۔ اے خداوند، ہم اپنے خاندانوں کی زندگیوں کے لیے تجھ سے التماس کرتے ہیں۔